یہ جو ہندوؤں کے مندروں میں بھگوان رکھے ہوئے ہیں یہ معبود نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں. نا عیسیٰ تو کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے, مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, جناب حضرت مولانا طارق مسعود صاحب کا بہترین انداز میں ہماری پیاری اذان کے متعلق بیان فرما رہے تھے. آپ لوگ اس کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں. خدا پیدا نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر میں ہماری اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا زبردست, پوری دنیا میں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو پیپر ایسی چیز میں, تو پنڈت جی جو خطبہ پڑھتے ہیں, میں کوشش میں ہوں کہ سنسکرت زبان, یہ لفظ کیا ہے, سنسکرت زبان ہے نا, اس کا ترجمہ کہیں سے ملے, سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میں برما گیا, وہاں اذان جو بدھسٹ ہیں ان کی اذان ہو رہی تھی, پیغام. وہ اذان پورے شہر میں کسی کے سمجھ میں نہیں آتی اس کا مفہوم کیا ہے. زبانیں ایسی ہیں جن میں پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں نا, وہ زبانیں ختم. وہ فجر کی ان کی اذان ہوتی تھی, فجر سے پہلے وہ پتہ نہیں کیا بدھسٹ زبان میں ہوں کر کے چل رہا ہوتا تھا. میں کہہ رہا بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا مطلب ہے. اس سے پوچھا کہہ رہے ہیں یہ ان کا جو بدھسٹ کا جو بڑا ہے نا اس کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا چلو کسی بڑے سے ملتے ہیں. تو میں نے وہ جو میرے ابراہیم صاحب ہیں, بڑے اچھے میرے دوست ہیں, جن کی انویٹیشن پہ برما گیا میں, تو میں نے کہا آپ تو یہیں کے, وہ ان کے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں کہیں. ابراہیم تو بہت سارے ہیں, کسی بھی بلی ڈال دیں گے ہم ان کو بچا کے. تو میں نے ابراہیم بھائی سے کہا, میں نے کہا مجھے ان کے جو اذان دے رہے ہیں نا فجر میں, چلو چلتے ہیں, ان کی جو بھی اذان ہے اس کو پکڑتے ہیں جا کے, اس سے میں پوچھتا ہوں تو کیا بول رہا ہے. انہوں نے کہا وہ ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے, ریکارڈنگ چلتی ہے بندہ. محترم ناظرین, اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک, کمنٹ, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے. تھوڑی دیر میں ہماری اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا زبردست, پوری دنیا میں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ اکبر. اللہ کو اس میں اتنا مزہ آتا ہے, اللہ کہتا ہے دوبارہ کہے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا ان کے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ جو ہندوؤں کے مندروں میں بھگوان رکھے ہوئے ہیں یہ معبود نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں. نا عیسیٰ تو کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے, مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. خدا پیدا نہیں ہو سکتا. اور پتہ نہیں کسی نے سورج کو بنایا ہوا, سورج کی پرستش, کوئی آنکھ کی پرستش. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. کیسا تلوار چلی ہے قرآن کی شرک کے خلاف. نہ سورج کو سجدہ کرو اس کے حسن کو دیکھ کے, ہاں ہم مانتے ہیں بڑا حسین ہے. چاند کو دیکھ کے اس کو سجدہ مت کرو, ہم مانتے ہیں بڑا حسین ہے. اللہ جب اتنا حسین ہے تو سجدہ کیوں نہ کریں. فرمایا واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کو کرو جس نے اس حسین کو پیدا کیا, وہ اس سے زیادہ حسین ہے. یہ خود تھوڑی بنے, ان کو تو بنایا ہے کسی نے. کیسی آیتیں آج کروڑوں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں, ان کا مطلب بھی ان کا مفہوم بھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس خدا کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا نہیں ہے, اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, اس کے سفیر ہیں. میں گواہی دیتا ہوں. اور یہ اذان آج خود گواہی دے رہی ہے کہ واقعی وہ سچے پیغمبر تھے, کہ جو دعوت دے کر گئے ہیں 1400 سال کے بعد بھی ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر وہ اناؤنسمنٹ اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح بلال حبشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی تھی. بالکل A to Z اسی طرح اذان دی جا رہی ہے. اور جیسے 1400 سال پہلے حضرت بلال جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے تو پبلک کو مطلب سمجھ میں آتا تھا. 1400 سال گزر گئے, آج ان الفاظ کا مطلب بعینی ہی اسی طرح سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح پہلے, بلکہ پہلے سمجھنے والے لاکھوں تھے, آج سمجھنے والے کروڑوں ہیں. پھر حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کیسا خوبصورت کلام ہے یار. اور ریکارڈنگ نہیں چل رہی. مؤذن صبح صبح جاگتا ہے, وضو کرتا ہے, قبلے کی طرف رخ کرتا ہے, پھر اس دعوت کے نتیجے میں جو عبادت کی جاتی ہے, کیسی خوبصورت عبادت. آپ چرچوں میں جا کے دیکھو, ڈیسک نظر آئیں گے, خوبصورتی نظر آئے گی, فانوس نظر آئیں گے, پادری کا بڑا خوبصورت لباس نظر آئے گا,
گھنٹیاں نظر آئیں گی, گیت نظر آئیں گے, وہ روحانیت نہیں ملے گی جو آپ کو مسجد میں امام, میں انہی سول کپڑوں میں ہر جگہ جاتا ہوں, فجر بھی اسی میں, ظہر بھی اسی میں, عصر بھی اسی میں, مغرب بھی اسی میں, عشاء بھی اسی میں, شادی بھی اسی میں. ایک دفعہ شادی ہوئی تھی وہ بھی اسی میں, پھر ایک دفعہ شادی ہوئی وہ بھی اسی. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ میں آپ کے سسر کو دعوت میں بلانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کون سے والے؟ وہ ہمارے ریلیٹیو. میں نے کہا یار تمہارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ختم, کون سے والے یار, اب پھر کسی کو بھی لے آؤ. تو یہ تو ایسے ہی درمیان میں آ گئی تھی ایک بات, اصل موضوع یہ نہیں ہے. تو ان کے لباس دیکھو, ہمارے مذہبی رہنماؤں کے لباس وہی ہیں جو عوام کے لباس ہیں, کوئی الگ سے لباس